الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ دیگر 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے منکرین رسالت کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان اور بشر ہے۔ نبی بشر ہی ہوتا ہے۔ مشرک لوگ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو رد کرتے ہوئے اور بنیاد یہ بناتے کہ تم بشر ہو اور ہم بھی بشر ہیں۔ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ بشر کی تعریف یہ ہے کہ ذو عقل ہو اور محسوس ہو۔ محسوس ہونے کا معنی کہ آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکے، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشر ہی کو نبی منتخب کرتے تھے، جیسے آیت نمبر 7 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ہم نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو مرد اور بشر ہی کو بنایا۔ پھر تقلید کا ثبوت، اس کا ذکر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی 2 قسم کے ہیں، بعض وہ ہے جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لے جن کے پاس علم ہے، اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو، ورنہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ غیر اہل علم سے پوچھ لے۔ پھر توحید خداوندی پر نقلی دلیل کا ذکر ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، کئی خدا نہیں ہے۔ تو یہاں تعدد الہ کی نفی ہے کہ اگر آسمان زمین میں ایک سے زائد خدا ہو تو آسمان و زمین میں فساد ہو جائے، یعنی یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ کیونکہ آسمان و زمین میں فساد نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد خدا بھی نہیں ہے۔ پھر آگے وعدہ موت کا ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت میں بالعموم ہر انسان کو موت سے ڈرایا گیا ہے کہ کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ بالخصوص مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جب ان پر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ اس آیت میں انہیں ڈرایا گیا ہے کہ موت تو سب پر آنی ہے، ان مشرکین پر بھی آنی ہے، تو پھر خوشی کس بات کی منانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقوع موت کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو صحیح بخاری میں ہے اس میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، لہذا اس آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ اس آیت میں وقوع موت کی خبر دی ہے، وقوع موت کا ذکر نہیں ہے۔ حیات فی القبر دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ حیات فی القبر کی نفی میں اس آیت کو پیش کرنا یہ جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ پھر آگے وزن اعمال کا ذکر ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دے گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔
پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پر رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور آپ علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر فروخت کرتے تھے۔ قوم اپنا جشن منانے کے لیے میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر بت خانے میں گئے اور کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ کر ختم کر دیا۔ جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، ایک نوجوان سے سنا تھا وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ خیر نہیں کرتے تھے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا؟ فرمایا نہیں، یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، بظاہر یہ درست نہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ بڑے بت نے تو یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ یہ کام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کی بہترین توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر طنز کرنا تھا کہ تم لوگ دن رات یہی رٹ لگاتے ہو کہ سب کچھ یہی بت کرتے ہیں، یہی خدا ہے، یہی بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تباہ کرتے ہیں، تو اسی نے مارا ہے، پوچھ لو اسی بڑے سے۔ اب وہ لاجواب ہو گئے اور بتوں کا عجز ان پر ظاہر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہی تھی۔ پھر آگے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختلاف رائے کا ذکر ہے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو کھا گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ اتنا ہو جائے تو بکریاں بکریوں والے کو دے دو اور کھیت والا اپنا کھیت سنبھال لے۔ اب یہاں نص موجود نہیں تھی، اجتہادی مسئلے میں اختلاف رائے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں بنسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے سمجھ زیادہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو جہاں نص نہ ہو وہاں امتیوں کے اجتہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح اجتہادی مسئلے میں دو انبیاء معذور ہے، اسی طرح ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین بھی معذور ہے۔ پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ساز و سامان، گھر بار، آل و اولاد سب ختم ہو گئے، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نیک خاتون تھی، آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، آزمائش ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی، آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزرے، آخری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ قوم پیچھے سے گڑ گڑائی، معافیا مانگی، اللہ کے سامنے توبہ کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور عذاب کو ختم فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر حکم الہی اپنے اجتہاد کی بنا پر بستی سے چلے جانا
اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا تو آپ پر عتاب ہوا. آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے نگل لیا، چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا. اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بالکل خلاف نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام من جانب اللہ معصوم ہوتے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون. اس آیت میں ہے کہ مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی تمام معبودان باطلہ جہنم کا ایندھن بنے گے. اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ پھر حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادت کی تھی، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اگلی آیت ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اس آیت میں اس کا جواب موجود ہے کہ جن کے بارے میں اچھا انجام مقرر ہو چکا ہے، وہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. تو اس آیت میں اس سوال کا جواب موجود ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا بتایا گیا ہے. عالم انسان، عالم جن، عالم جمادات، الغرض تمام عالم اس میں داخل ہے. پھر سورۃ الحج کا آغاز ہے. اس سورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الحج رکھ دیا گیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی. لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. پھر بادل موت کا ذکر ہے. گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا، اب بادل موت کا بیان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا ہے کہ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے. مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہے، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے تو ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور جم کر ایک لوتھڑی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے. تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی تو دوبارہ اسے بنانا کیا مشکل ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فوائد مل سکے، مگر جب ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کر لیا. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے. آگے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنی نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے، آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ لے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے. اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال لے اور خود خوشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہو سکتی. پھر آگے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور کے راستوں سے ان سواریوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ. حج کے افعال، طریقہ کار اور احکامات کی تفصیل کے لیے حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب کی کتاب حج و عمرہ ملاحظہ فرمائیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اس آیت میں اللہ پاک نے قربانی کے ایام کا تذکرہ کیا ہے. قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے دن مخصوص اور متعین ہے، اور وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایام معلومات یعنی معلوم دنوں سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہے یعنی 11 اور 12 ذی الحج. یوں قربانی کے کل دن 3 بنتے ہیں. آگے پھر قربانی کے مقصد کا ذکر ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے. ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں ہے. قربانی کرنے والا سارا گوشت خود کھا لے یا سارا تقسیم کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ خود کھانے کی صورت میں تقسیم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا مقصد اور منشاء خداوندی خون بہانا ہے، تو قربانی کے جانور کے پیسے غربا میں تقسیم کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بجائے جانور کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ہو اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو. یہ خدائی نظام اور احکام شریعت میں سیدھی سیدھی مداخلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایسی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصر لقدیر. یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھے. اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی وہ جنگ بدر ہے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن فتح اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. پھر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. گزشتہ آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی تھی جس کے نتیجے میں فتح ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار بخشے گے. اب یہاں سے نظام حکومت میں کرنے کے بنیادی کام بتائے جا رہے ہیں اور وہ 4 ہیں. نمبر 1 نماز کی پابندی کروانا. نمبر 2 نظام زکوٰۃ قائم کرنا. نمبر 3 نیکی کے کاموں کا حکم دینا. نمبر 4 گناہوں سے روکنا. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. وہ اس طرح کہ جب کسی نبی یا کسی رسول پر وحی آتی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تو دوسری طرف شیطان کفار کے دل میں اس وحی کے بارے میں شبہات پیدا کر دیتا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاتے. پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے وہ ایمان لے آتے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
یہاں معبودان باطلہ کی بے بسی اور ان کے باطل ہونے کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر یہ سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر لے، سارے مل کر وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حرج نہیں رکھا۔ دین میں بہت آسانی ہے، لیکن آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جہاں تھوڑی سی سختی آئے وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیا جائے۔ دین میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندوں کو نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کے بس میں نہ ہو۔ مشقت پر ہی تو اجر ملتا ہے، مشقت نہ ہو تو اجر پھر کیسے ملے گا؟ پھر آخر میں امت محمدیہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جب قیامت کے دن سابقہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر گواہی دے گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے تو وہ امتیں انکار کر دے گی۔ اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ان انبیاء علیہ السلام نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس طرح امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کریں۔ یہ چند باتیں اللہ رب العزت نے 17ویں پارے میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔